نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وبه قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. احباب کرام، اللہ تعالیٰ آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. مدنی صاحب نے جس احسن لہجے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا، یہ بخت کے سودے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. رمضان المبارک میں ہماری اس مسجد میں 12:30 شبینہ شروع ہو جاتا ہے. وقت بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے. جو محفل کا مقصد ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا. آپ سب اور ہم سب خوشیوں سے گھائل ہو گئے. تھوڑے وقت میں جو تھوڑی باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا، توجہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں، غور سے یہ آیت سنیں، مزے کی بات ہے کہ اس آیت کا نمبر 21 ہے. رمضان کی 21ویں رات، سورہ نور کی 21ویں آیت پیغام ملاحظہ ہے. رب کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والوں، شیطان کے قدموں کی
پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ حکم دیتا ہے فحاشی کا اور برے کام. اگر آپ عصر حاضر کو پڑھنے کی کوشش کریں، جنسی اور معاشی فحاشی نے کاروان انسانیت کو لوٹ رکھا ہے اور ببانگ تحل منکر جو برے کام ہیں، بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ عروج پر ہے. نیکیوں کی گردن خم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں ایک روحانی پیغام ہے، اسی پیغام کو دل میں اتاریں، اسی بات کو ذہن میں رکھیں. ارشاد باری ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نے تمہیں نوازا نہ ہوتا، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ نے صاف نہ کیا ہوتا، تزکیہ نہ کیا ہوتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہے جسے چاہتا ہے اس کو صاف کرتا. ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ سیدھی منزل کی طرف آئے. شیطان اس کو الٹے راستے پر لگاتا ہے. برائی اور فحاشی کی منزل کی طرف جانا اس کے لیے آسان کرتا ہے. آسان لفظوں میں اگر اس کو سمجھنا چاہو تو علی کی طرف آنا آسان نہیں ہے، یعنی یہ آسان نہیں ہے. واضح راستے ہیں، دو واضح راستے بالکل. ایک علی کے مخالفین کا راستہ ہے، ایک علی سے پیار کرنے والوں کا راستہ. تمہیں انصاف کی قسم، عدل کی قسم، خود سوچو کہ روحانیت کدھر سے ملتی. یہ تزکیہ کی جو دولت ہے، یا اس طرح نہیں سمجھ سکے تو میں اس طرح پوچھتا ہوں، داتا صاحب کو تزکیہ کی دولت کہاں سے ملی؟ غریب نواز کو کہاں سے ملی؟ غریب نواز کو کہاں سے ملی ہے؟ کچھ کے سادات کو کہاں سے ملی؟
ملتان کے سلطان کو کہاں سے ملی ہے، سلطانوں کے سلطان کو کہاں سے ملی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ میں کرتا ہوں صاف، لیکن جسے چاہتا ہوں اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ اس کی چاہت کہاں ہے۔ دیکھو ایک اور طریقے سے میں سمجھاؤں کہ یہ جتنی زمین ہے اس کے مختلف سرکل ہیں، ہر سرکل کی پہچان ہے۔ جس طرح کوئی پھل کی اندر ہڈی ہوتی ہے وہ چھلکے کے ساتھ ملی ہوتی ہے، بچے سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے۔ ہر جنس کے لوگ اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے نعرے، اپنا اپنا ذکر، اپنے اپنے اعمال معمولات، یہ بھی نہ سمجھے تو میں سمجھاؤں کہ پوری کائنات میں اس وقت صرف آپ نہیں ہیں جو اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری زمین پر مشرق مغرب میں ادھر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ادھر حیدر حیدر کر رہے ہیں، ادھر حیدر حیدر کر رہے ہیں، ادھر حیدر حیدر۔ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ گندے انڈے گندے انڈوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ پانی کے اندر مدانی پھیرنے سے مکھن نہیں نکلتا، بھائی دودھ بلونا پڑتا ہے، گھی اس سے ملتا ہے، اور جو روحانیت کا گھی ہے وہ حیدر سے ملتا ہے۔ میں کسی کے برتنوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن بچے خالی برتن کے ساتھ منہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جاؤ ادھر جدھر سے کچھ لے، جس کی جھولی میں خود کچھ ہوگا وہ دے گا، جس کی اپنی جھولی خالی ہے وہ کسی کو کیا دے گا۔ کہتے ہیں کبے نے لات ماری تو دوئے ڈگ گئے۔ تو یہ کبیوں کی بستی میں نہ جائے، کسی جوان مرد، کسی غیرت مند، کسی علم و عرفان کے مصدر اور کسی حکمت کے مصدر، کسی آسماں، کسی خوشبو، کسی دولت کی طرف جائے جہاں سے تمہیں کچھ ملے۔ میں تو یار فیصلہ کتنا آسان ہے، دھیمے لہجے میں سمجھاتا ہوں، فیصلہ کتنا آسان ہے۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، اللہ آپ سب کو نوازے، سب کے لیے دعائیں میری۔ تو اگر ایک آدمی کو سند دینی ہو محبت کی تو آپ سارے فیصلہ کر رہے ہیں کہ سند شاہ جی دیں گے، تو سند اسی کو ملے گی جس کو شاہ جی چاہیں گے۔ فیصلہ جو ہو گیا، آپ کا فیصلہ بھی جمہوریت ہوگی، لیکن اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ دیتا میں ہوں، دلواتا مصطفیٰ سے ہوں، اور مصطفیٰ اعلان کر دیں من کنت مولا فعلی المولا، قرآن حکیم کتاب مجید کے الفاظ میں کتنی توانائی، کتنی انرجی ہے اور کتنی طاقت ہے۔ روحانیت کا پیغام وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من، ابو بکر بن سکتا تھا، عمر بن سکتے تھے، عثمان بن سکتے تھے، علی بن سکتے تھے، فضل اللہ کا ہوا، رحمت حضور کی ہوئی۔ اور کتنے جلیل القدر لوگ اسلام کے آسمان پر ستارے بن کر چمکنے لگے۔ احسان تو اللہ کا ہے۔ بچے عاجزی سے اس رات یہ مانگو، جس نے صدیق کو صدیق بنایا، حیدر کو حیدر بنایا، یا اللہ ہمیں بھی اپنی گلی کا کچھ تو بنا دے، کچھ تو بنا دے۔ ما زکا منکم من احد، اللہ کو لڑکے تو اس سے فضل نہیں چھینا جا۔ مولوی صاحبہ لڑتے کیوں؟ آپ کہتے ہیں حیدر کا نمبر ایک نمبر نہیں، مولوی صاحب تھوڑے کو کسی پوچھا ہے نمبر؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کتنا نمبر؟ واہ 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 واہ، چمگادڑیں بھی جناب آپ ستاروں کی باتیں کرنے لگے۔ انتہا بے ادبی کی کہ جناب بڑوں کو مرتبے ہم دینے لگے، بڑوں کو مرتبے ہم دینے لگے۔ جنہوں نے مرتبے دینے تھے انہوں نے کیا دیے؟ میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ آپ کا علی کیا ہے؟ کہا جس کا مولا علی اس کا مولا لیکن یہ جو سٹرکچر ہے، یہ باڈی ہے انسان کی، ایک اس کا کور سٹرکچر ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک کور سٹرکچر ہے اس کا، یہ وہی ہے کہ I'm seeing from the core of my heart، میں اپنے دل کے اندر سے یہ بات کہنے لگا ہوں، کور آف ہارٹ۔ تو انسان کا ایک کور سٹرکچر ہے باطن کا، اس کے اندر کا، ہر ایک کا ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ان کا بھی ہے۔ ایک ہے مینٹل سٹرکچر، انسان کا ذہن ہے، اس کی سوچیں ہیں، وہ سوچتا ہے۔ اور ایک اس کا باڈی سٹرکچر ہے، بدن ہے اس کا، ہاتھ ہے اس کا۔ جناب معاف کرنا، اس وقت دنیا تباہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ہی امیج کو سب کچھ سمجھنے لگ گئی۔ وہ کسی جاننے والے کو اہمیت نہیں دیتے، بندہ اپنا ہی عاشق ہو گیا۔ باپ بیٹے کو سمجھائے کہ بیٹا یہ کام نہ کر، تو بیٹا کہے کہ ابا جی آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں، جو میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک سوچتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ عاشق ہے اپنے امیج کا، اس کو باپ کا امیج معلوم ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ خضر علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھتا رہا۔ We are going to reject our dad, mummies, teachers, spiritual teachers، سب کو ہم رد کر رہے ہیں۔ سیلفشنس، اندر کی لالچ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ یاد رکھیں ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ بندہ کے آمنت ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جس وقت کسی کامل کے سامنے بیٹھے
تو اس کو کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور وہ کہے تو کیا بننا چاہتا ہے، آگے سے کہ جو بنانا چاہتے ہیں میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو کامل سمجھا ہے۔ بھائی دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دوسرے نفس کے عاشق ہیں اور ہم حیدر حیدر کرتے ہیں، جو وہ بنائیں سو ہم وہ بنیں گے۔ فرق ہے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، دل جو ہے اس کی اصلاح پیار ہے۔ انسان کے ذہن کی خوراک سوچ ہے، مینٹل سٹرکچر جو ہے اس کی خوراک سوچ ہے، سوچ بندے کی ٹھیک ہو تو ذہن کا مواد علم ہے، حکمت ہے، سوچ ہے کہ انسان کو علم مل جائے، انسان کو حکمت مل جائے۔ اور یاد رکھیے باڈی کی خوراک حسین ہونا ہے اور حسن دینا ہے۔ ماں بچے کو سرما لگاتی ہے، ماں بچے کو جناب اس کا غاذا ملتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو دھلاتی ہے تاکہ اس کی باڈی اس کی ٹھیک ہو جائے۔ تو بچے میں ایک ہی آج نصیحت کروں گا، حسین بننا ہے تو کسی حسن کے پاس جائیں، جو خود ہی حسن نہیں رکھتا وہ آپ کو کیا حسین بنائے گا۔ اگر جمال زندگی کا اور کیریکٹر کا تم نے اپنانا ہے، چلو آپ کہتے ہیں کہ حسین تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی حسن والا مقابلہ حسن میں کہے کہ یہ حسن والا ہے۔ کائنات ساری میں اگر سب کچھ اللہ کے بعد حضور ہیں تو انہوں نے حسن کس کو کہا ہے، حسین کس کو کہا؟ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ساتھ ہی مان کسی کو خیال آیا کہ پھر علی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ابوہما خیرہما، ان کا ابا ان سے بھی اچھا ہے، ان کا ابا، ان کا والد علی 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 حیدر حیدر، جب تک حیدر اندر نہیں آئے گا گن تمہارا باہر نہیں نکلے، یہ گن تمہارا گن وہ باہر نہیں نکلے گا، اندر آئے گا تو گن نکلے گا۔ اب مرضی بھائی، جو اور کہتے ہو اور کہہ لو، میں تو سمجھتا ہوں گاندھ حیدر حیدری کرنے سے جس نے نکالنا ہے کر دے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں 36 سال پہلے اس مسجد کا خطیب لگ کے روزوں میں بھی آیا تھا، پہلا خطبہ میں نے یہاں روزوں میں دیا تھا رمضان میں۔ تو مجھے ایک صحافی نے پوچھا کہ شادی آپ اپنی کوئی خواب سنائیں، میں نے کہا میں سوتا ہی نہیں تو خواب کدھر سنیں، زندگی ساری تو جاگنے میں گزر گئی۔ اور اب جب میں بیمار ہوا ہوں، شوگر بلڈ پریشر، آج بڑی مشکل سے آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو اب میں سوتا ہوں، اب مجھے خوابیں بھی آتی۔ اچھا میں آپ کو اللہ کی قسم، ہو سکتا ہے تصور ہوگا، ہو سکتا ہے خیال ہوگا، مجھے نہیں اس طرح، میں دعوے نہیں کرتا، نہ ہی دعوے کرنے اچھی چیز ہے، تصور ہوگا یہ۔ اس دن جب بدر کا دن ہم نے منایا تو بڑا عشق لگا شہدائے بدر سے،
تو میں بس انہی کے خیال میں سو گیا، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ بدر کا میدان ہے۔ اچھا، مجھے جوانی کے زمانے کا ایک حسین آدمی تلوار لیے نظر آتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں بدر کے مجاہدین میں سے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ادھر اور کوئی نظر نہیں آتا، آپ اکیلے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں صبح شام تو نے جو حیدر حیدر لگا رکھا تو نے جو لگا رکھا۔ سائیکالوجی کو علماء کہتی ہیں کہ بندہ جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے خوابوں میں بھی وہی آتا ہے۔ میں نے کہا چلو ایسے ہی صحیح کہ ذکر اس کا زیادہ کرو، پھر وہ خوابوں میں آئے، وہ خیالوں میں آئے، وہ سوچوں میں آئے، وہ ذہن میں آئے، وہ دل میں آئے، پھر وہ قبر میں بھی آئے، پھر وہ حوض کوثر پر بھی آئے۔ بچے، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ حیدر حیدر کر رہے ہیں ان سب کا ایک گروپ بن رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ گروپ اپنا امام دیکھ کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر ہم علی کے ساتھ اٹھیں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اس میں جلنے بجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں حسد کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں تو محبت کی ضرورت ہے۔ بچے، اپنا روحانی پیشوا، اپنا جو کور سیٹ ہے آپ کا ہارٹ کا جو نظام ہے اور ذہن کا نظام، اگر آپ نے سوچوں کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو بچے سوچوں کا نظام کوئی علم والا بندہ ذہن کی سوچوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ معاف کیجئے، قسم اللہ کی تمہیں، حضور نے علم کی سند کس کو دی؟ کس کو دی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بچے، ہم لوگ وہ ملنگ نہیں ہیں جو چرس لے کے ٹبوں پر بیٹھے، ہم وہ ملنگ ہیں جو قرآن لے کے بیٹھتے ہیں۔ کتاب حیات، قرآن حکیم، صحیفہ نور۔ مولانا مولوی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور نے سند کس کو دی؟ کہا علی مال قرآن، قرآن مال علی۔ دروازہ ہے، اور یاد رکھیے جس وقت علم، حکمت، محبت تینوں مل جائیں تو ولایت بنتی۔ یہاں سے ولایت کی نمو ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو وہ قول سنا دوں، کتنا مزیدار، کتنا لطیف قول ہے حضرت علی المرتضیٰ کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی تلوار کسی مومن بلیور جو مجھے مانتا ہے میں اس کی ناک پر رکھ دوں تو مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ حیدر حیدر کرے۔ اگر میں اپنی تلوار کسی بلیور اور مجھ سے محبت کرنے والا اس کی ناک پر رکھ دوں تو وہ میری محبت چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اگر میں دنیا کا سارا خزانہ اکٹھا کروں
اور منافق کے قدموں میں رکھوں تو منافق مجھ سے محبت کر نہیں پاتا۔ اب سمجھے، علی کا راستہ شریعت کا راستہ ہے، علی کا راستہ علم کا راستہ ہے، علی کا راستہ عرفان کا راستہ ہے، علی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، علی کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، علی کا راستہ روحانیت کا راستہ ہے، علی کا راستہ جہاد کا راستہ ہے، علی کا راستہ یہود کو سمجھنے کا راستہ ہے، علی کا راستہ کرسچنز کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کا راستہ ہے، علی کا راستہ شجاعت کا راستہ ہے، علی کا راستہ بہادری کا راستہ ہے، علی کا راستہ برقع پہن کے رہنے کا راستہ نہیں ہے، بے نقاب زندگی گزارنے کا راستہ ہے، علی کا راستہ فاطمہ کا راستہ ہے، علی کا راستہ محمد کا راستہ ہے، علی کا راستہ خدا کا راستہ ہے۔ جو ان راستوں کو چاہتا ہے اس کی دل کی دھڑکنوں سے بھی آواز آتی ہے۔ تمہاری دنیا اس وقت منافقت سے اٹی پڑی ہے۔ قرآن کھولو، رمضان تمہیں قرآن پڑھنے کا راستہ تمہیں دیتا ہے، کتاب کا مطالعہ کرو۔ میں آخری لفظ سمیٹنے لگا ہوں۔ اطاعت کا پہلا وظیفہ، بچے، پہلی اطاعت جب کائنات انسانی کی ابتدا ہوئی تو پہلی اطاعت کی تصویر کیا تھی؟ جواب اس کا یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میرے خیال میں یہ راتیں توبہ استغفار کی راتیں، یہ راتیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی راستے ہیں۔ میں ایک دعا جو والہانہ دعا ہے، یقیناً یہ حضور نے امت کو سکھائی، میں آپ کہ آج کی دعا بھی میری یہی ہے، میں یہی دعا آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ اپنے لیے کریں، میرے لیے کریں۔ حضور کی دعا ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میری خطائیں معاف کر دے۔ حضور کی تو کوئی خطا نہیں تھی، سیدہ زہرا کی بھی کوئی خطا نہیں تھی۔ اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہوں تو چھوٹے خطائیں کرتے ہیں اور بڑوں کی کوئی بات نظر بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں تسامخ ہو گیا، تسامخات کہلاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، نہ ہم آدم کو خطا کار کہتے ہیں، نہ ہم حضور کے گھر کے کسی فرد کو خطا کار کہتے ہیں، نہ ہم ابو بکر صدیق کو خطا کار کہتے ہیں۔ وہ عظمتوں کا آسمان ہیں سارے، ہم جو کچھ بھی ہیں ہم ان کے طفیل، جو کچھ بھی ہیں ان کے صدقے ہیں۔ آپ نے سکھایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر، وجہلی، اور مجھ سے جو جہالت کی باتیں ہو گئی ہیں یا اللہ وہ معاف کر دے، واسرافی فی امری، میرے معاملات ہیں، میں تاجر ہوں، میں استاد ہوں، ٹیچر ہوں، زندگی گزاری ہے، کئی خطائیں ہوئی، یا اللہ جہاں جہاں میں نے حد سے تجاوز کیا ہے وہ مجھے معاف کر دے۔
وما انت اعلم به منی، کیا جمالیاتی لفظ ہے کہ اے اللہ میں جو کچھ بھی ہوں مجھے تجھ سے زیادہ کون جاننے والا، میں خود کو نہیں اتنا جاننے والا جتنا تو مجھے جاننے والا ہے، معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی، اللہ جو گناہ میں سنجیدگی سے کر بیٹھا ہوں وہ بھی معاف کر، اور جو غیر سنجیدگی سے کر بیٹھا ہوں وہ بھی معاف کر۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ بچے یہ تزکیہ ہے جس کی طرف حضور کا گھر، حضور کے غلام ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ وَخَطِئِي وَعَمْدِي، جو خطا سے گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر، جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کر۔ وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، یا اللہ جو پہلے گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی معاف کر، جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر۔ وما اسررت وما اعلنت، جو چھپا کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر، جو سامنے کیے ہیں وہ بھی معاف کر۔ وما انت عالم بہ منی، مولا تجھ سے زیادہ مجھے کون جانتا ہے۔ اب اس لفظ ہی میں پھر حیدر حیدر کا آہنگ مجھے سنائی دینے لگا۔ کہا مولا انت المقدم و انت المؤخر، مولا جس کو تو چاہتا ہے تو آگے کر دیتا ہے، جس کو تو نہیں چاہتا اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ جس کو تو چاہتا ہے اس کو آگے کر دیتا ہے، مقدم مقدم مقدم، اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ مولا علی روحانیت کے امام ہیں، ان کا نام لینے میں بھی کسی کو پیچھے کر رہا ہے، کسی کو آگے کر رہا ہے، کوئی پیچھے ہو رہا ہے کوئی آگے ہو رہا ہے۔ قسم اللہ کی وہ دن اللہ ہم پر نہ لائے کہ ہم کسی بڑے کا احترام نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی زندگی میں ایسا نہ دے کہ ہم در علی سے کٹ جائیں، در مصطفیٰ سے کٹ جائیں، ایسا لمحہ بھی اللہ نصیب نہ کرے ہمیں۔ بچے خوش رہو، آباد رہو۔